ان کی معافی کو ہم چاہتے بھی نہیں کیونکہ وہ سیاسی بات کرتی تو ہم سوچتے کہ سیاست شہری صاحبہ نے کہا ہے سینٹ میں دیکھیں ہر ایک آدمی اپنے اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں نا، لیکن انہوں نے جب بات کی تھی نوید صاحب نے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی وضاحت دیں، اس رویے پہ ہم نہیں چلیں گے۔ بات یہ ہے کہ پنجاب کی بات کس نے کی تھی؟ وزیر اعظم صاحب کو 2 مشورے دیے تھے چیئرمین بلاول نے، کہ ایک تو یہ کہ آپ جو ہے عالمی برادری سے کہنے جو انہوں نے کی بھی، آئی ایم ایف سے بھی انہوں نے کہا اپروو بھی ہوئے 389 ابھی مسئلہ بھی ہو گیا، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب نے یورپی یونین، یو این اور ورلڈ بینک اور ایشین بینک کا جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اسے بھی خط لکھا ہے کہ مدد کی جائے۔ تو ان سے بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ جو پوئرسٹ ان پوئر ہیں اور جو اس فلڈ میں افیکٹ ہو گئے ہیں اگر وہ پوئرسٹ تو ان کو آپ بس میں سے دے دیں۔ اس میں مریم صاحبہ کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی کیونکہ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتی اور ان باتوں سے پنجاب کے حقوق پہ اور پنجابی عوام پہ کہاں سے انگلی اٹھی تھی، ٹھیک ہے، جس پہ وہ انہوں نے آ کے اتنی فضول باتیں کی۔ اچھا وہ مدعا جو کہ سی سی آئی میں تھا اور وہاں دفن ہو گیا، اور اس فورم کی بات کانسٹیٹیوشنل فورم کی بات کسی اور جگہ نہیں کی جاتی، اس کو اس وقت کیوں اٹھایا گیا؟ اچھا آئی ایم ایف کو جو خط لکھنے والی بات تھی وہ ہم پہ کیوں تھوپی گئی؟ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہوتا ہے اس کے صوبے پابند ہوتے ہیں اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ جب عمران خان کے دور میں یہ بات آئی کہ انہوں نے آئی ایم ایف آخری آئی ایم ایف کے معاہدے سے ہٹ کے انہوں نے 10 روپے پیٹرول کے کم کیے اور فیول ایڈجسٹمنٹ میں 5 روپے کم کیے، تو اس پہ جو ہے وہ گورنمنٹ لپٹ گئی۔ آپ نے اسی معاہدے کو آپ نے کہا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم پہ آپ کے وزیر خزانہ نے آپ کی زبان سے پریشان ہو کے کہا ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے خط لکھ دیا، ہم نے نہیں لکھا۔ ڈاکٹر طارق صاحب چارج شیٹ کا جواب دیں، ساتھ ہی یہ بھی جواب دے دیں کہ کیا بلاول نے واقعی کوئی سازش کی تھی وزیر اعظم شہباز کے خلاف یا نہیں کی تھی؟ ڈاکٹر صاحب، طارق صاحب جی، انہوں نے کوئی سازش نہیں کی تھی۔ میں یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کی نمائندگی کر رہا ہوں، آپ نے ان کے اوپر یہ کوئی الزام لگایا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا عظمہ بخاری کیلے کے چھلکے پہ کھڑی، عظمہ بخاری جھوٹ بول رہی تھی۔ میں معلوم کروں گا کہ کس بنیاد پہ انہوں نے یہ بات کی ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے۔ انہوں نے بہترین طریقے سے بطور وزیر خارجہ اپنا کردار ادا کیا ہے، اور پی ڈی ایم کے دور میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کی اتحادی رہی ہے، آج بھی ہے۔ اور میں دوسری دفعہ آپ کے پروگرام میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے تو وہ کابینہ کا حصہ تھے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں، آج تو وہ کابینہ کا حصہ نہیں ہے۔ وہ کس لیے گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ صرف پاکستان کے لیے، اور اس اتحاد اور اس سپورٹ کا فائدہ پاکستان کو ہو رہا ہے، پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں، اور اگلے 3.5 سال میں آپ دیکھیں گے یہ اتحاد پاکستان کے لیے بے انتہا اچھی خوشی کی خبریں لائے گا، ترقی کی۔ یہ آپ پیپلز پارٹی کو خوش کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے عدم اعتماد کے آفر سے ڈر گئے ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے پاس اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ عدم اعتماد کر سکے۔ اپنے انہوں نے ایک دل کی دبی ہوئی خواہش کا اظہار ضرور کیا ہے، لیکن اس کے لیے جو اسٹرینتھ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ وہ ان کا لیگل رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن قطع نظر اس کے ہم جس طرح ایک اتحاد میں چل رہے ہیں، میں نے اس کے حوالے سے آپ سے بات کی ہے کہ مجھے 1% بھی کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے کہ اس اتحاد میں کوئی دراڑ پیدا ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ یہ اتحاد قائم رہے گا اور پاکستان کے لیے بہتر سے بہتر نتائج لے کے آئے گا۔